کہتے ہیں کہ جی جنگ شروع ہوئی، اس کا فائدہ کیا ہوا، کتنا نقصان ہو گیا۔ بابا جنگوں میں ایسا تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں اسرائیل کی جو موساد مشہور ہے کہ بھائی ایسی ہے اور ایسی اور ویسی اور یوں ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے موساد کو پتہ ہوتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں میڈیا کے ذریعے سے اور جھوٹ بول کے ہمارے ذہنوں میں امریکہ اور موساد اور ایف بی آئی اور ان کے جو ایک وہ بھرے ہوئے تھے کہ یہ بہت کچھ ہے بھائی، بہت بڑی بلا ہے، یہ پورے فلسطین پر اسرائیل پر اچانک مجاہدین حملہ کرتے ہیں، وہاں سے ان کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے لوگوں کو قید کر کے لے جاتے ہیں۔ بابا یہ اتنا بڑا منصوبہ یہ ایک دم تو نہیں ہوا نا، یہ منصوبے کتنی دیر میں بنے ہوں گے، پھر اس کے لیے سب بندی ہوئی ہوگی، پھر اس میں کتنا ٹائم لگا ہوا ہوگا۔ موساد کیا، موساد کے باپ کو بھی نہیں پتا چلا۔ اس جنگ نے سب سے پہلے ان کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا، فائدے ہوئے تو یہ فائدہ بھی ہوا کہ اس بت کو توڑا ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی انٹیلیجنس مضبوط ہے، ان کی جناب نیٹ ورک مضبوط ہے۔ ذرا دیکھ لو، ورک تو تھا لیکن نیٹ نہیں تھا۔ وہ نیٹ میں الحمدللہ مجاہدین کے گرفتار ہوئے۔ اب اس جنگ کا یہ فائدہ نظر آیا یا نہیں آیا کہ وہ جو بہت بڑا بت تھا الحمدللہ مجاہدین نے اسے توڑ کے رکھ دیا۔ پھر فائدہ نمبر 2، بھائی اسرائیل کے ٹینک کیسے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرو، یہ جو ہمارے والے کہتے ہیں نا، یہ ان بزدلوں کے لیے بتا رہا ہوں، جو مسلمان کہتے ہیں مسلمان حکمران، یار ہم نہیں لڑ سکتے۔ اصل میں ان کی انٹیلیجنس مضبوط ہے، ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے، ایسے ٹینک ہیں کہ ہمارے پاس اس کا اینٹی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اس جنگ نے، اس جہاد نے بتایا ہے کہ اتنی موٹی چادروں والے ٹینک کو ایک چھوٹا سا راکٹ لانچر کیسا تباہ کر رہا ہے۔ کہا تم ہمت کر کے تو میدان میں آؤ، لگے گا کہ تم مار رہے ہو، لیکن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ مار کہیں اور سے پڑ رہی ہوگی۔ وہ حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہماری ساری عالمی دنیا میں بے عزتی کروا دی کہ ہم نے کہا تھا کہ ایسے مضبوط ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بابا یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے، یہ میدان میں پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے، یہ تو میدان سجتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ پھر روزانہ کئی لاکھ ڈالر کا خرچہ ان پر آ رہا ہے۔ سب سے بڑا خرچہ تو ان کے جو فوجی ان کے پیمپروں پہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا غور سے ان کی فوجیوں کی عموماً تصویریں، وہ نیچے سے سارا گیلا ہو رہا ہوتا ہے سسٹم، یہ ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ $1000 والا میزائل مارتے ہیں اور وہاں سے وہ اینٹی میزائل پھینک رہے $1,00,000 والا اس کو تباہ کرنے کے لیے، یعنی کہ 1000 خرچ کر کے دشمن کو $1,00,000 سے زیادہ کا نقصان دیا جا رہا ہو۔ یہ جنگ کا جہاد کا فائدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کی شرارتیں، ان کا ظلم اور ان کی سربریت وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو کر آئی، اور آج ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے اسرائیل کو۔ ان کی معیشت کا ٹھپا بیٹھ رہا ہے، گو کہ بہت کم تعداد میں، لیکن بائیکاٹ مسلمانوں نے ان کی مصنوعات کا کیا۔ اور پھر اس جنگ کا بڑا فائدوں میں سے ایک فائدہ، وہ جو کتنے عرصے سے مسلمان گرفتار تھے، عورتیں گرفتار تھیں، مجاہدین گرفتار تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کی برکت سے ان سب کو رہائی عطا کر دی۔ ایک یہودی کے بدلے میں 3 قیدیوں کی رہائی ہوئی ہے، ایک یہودی کے بدلے میں 3 قیدیوں کو چھوڑا گیا۔
وہ جو 16 سال سے بچیاں قید تھیں، وہ جو 10 سال سے مسلمان قید تھے، الحمدللہ وہ سارے آئے۔ اب وہ وہاں سے آئے، جو یہاں سے گئے ان کی ویڈیوز دیکھو تو وہ سارے مجاہدین کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہودی ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ جو حسن سلوک انہوں نے ہم سے کیا، ایسی مثال ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی، وہ جو خود کھاتے تھے وہ ہمیں کھلاتے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر یورپ دیکھو اسلام کے قریب کتنا آ رہا ہے، کتنا اسلام کے قریب آیا۔ میں ایک شہر کا نام بھول رہا ہوں، کل کی جو رپورٹ ہے 300 خواتین اسلام قبول کر چکی ہیں کل کے دن میں، صرف فلسطین کے معاملات کو دیکھ کر۔ یہ جو ساری دنیا میں اسلام پھیلا، یہ پیچھے تلوار کی برکت تھی۔ اس تلوار کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ان شہروں میں مسلمانوں کی ایمانداری اور مسلمانوں کے اخلاقیات کو دیکھ کر یہ کفر کلمہ پڑھتا تھا، یہ مسلمان ہوتے تھے، یہ جناب اسلام کے قریب آتے تھے، انہیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ جنگوں کے فائدے تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ صرف ایک ہی پروپیگنڈا یہ ہوا، دیکھو کتنے مسلمان بچے شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے وہ ظلم ہوا، جنگ ہوتی ہے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کبھی یہاں کبھی وہاں یہ سلسلہ تو چلتا ہے، لیکن فوائد دیکھ،